امریکہ کا وینزویلا پر حملہ، صدر اور اہلیہ کو اٹھا لیا۔ امریکی فوج نے وینزویلا کے دل میں تاریخی آپریشن کیا۔ 45 اہلکاروں نے کراکس میں نکولس کو باہر نکالا۔ وینزویلا کے معاملات امریکہ چلائے گا، اقتدار کی منتقلی تک امریکی کنٹرول جاری رہے گا۔ وینزویلا کے عوام کو عامر سے آزادی دلا دی۔ مادورو اور اہلیہ امریکی عدالت میں پیش ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پریس کانفرنس، کہا امریکہ کے پاس مادورو کے جرائم کے شواہد موجود ہیں۔ وینزویلا کی فوجی صلاحیتوں کو بے اثر کر دیا۔ پہلا حملہ کافی ہے، دوسرے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کوئی امریکی فوجی ہلاک نہیں ہوا۔ جو امریکی سلامتی کے خلاف اقدامات کرتے ہیں وہ یہ آپریشن دیکھ لیں۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر وینزویلا کے گرفتار صدر کی پہلی تصویر پوسٹ کر دی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا امید ہے وینزویلا کے صدر کی گرفتاری سے سبق سیکھا جائے گا۔ وینزویلا پر امریکی حملہ، روس، چین اور فرانس کا سخت رد عمل۔ چین نے امریکی حملے کی مذمت کر دی۔ وزارت خارجہ نے کہا امریکی کارروائی کھلی جارحیت ہے۔ امریکہ دیگر ملکوں کی خود مختاری کی خلاف ورزی بند کرے۔ روس نے امریکہ سے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ وزارت خارجہ کا کہنا تھا امریکی حملہ ناقابل قبول اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی کارروائی کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ نظریاتی دشمن نے عالمی امن کے لیے خطرہ پیدا کر دیا۔ فرانس نے امریکی حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ معاملہ سلامتی کونسل میں اٹھانے کا اعلان۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے کہا حقائق سامنے لانا ضروری ہیں، صدر ٹرمپ اور اتحادیوں سے بات کروں گا۔ ایران، کیوبا، کولمبیا اور میکسیکو کی وینزویلا پر حملے کی مذمت۔ امریکی ڈیلٹا فورس کے ہیلی کاپٹروں نے کراکس میں صدارتی محل پر رات گئے دھاوا بولا۔ امریکی ڈیلٹا فورس نے صدر نکولس مادورو کو اہلیہ سمیت گرفتار کر کے ملک سے منتقل کر دیا۔ امریکی فورسز نے کراکس پر فضائی حملے بھی کیے۔ کراکس میں قانون ساز اسمبلی کی عمارت پر بمباری کی گئی۔ وینزویلا کی فضائی اور فوجی تنصیبات کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ حملہ اتنا اچانک تھا کہ وینزویلین فورسز کو جوابی کارروائی کا موقع بھی نہ ملا۔ وینزویلا میں ایمرجنسی نافذ، فضائی حدود بھی بند۔ وزیر دفاع نے کہا امریکہ ہمیں زیر نہیں کر سکتا، بھرپور مزاحمت کریں گے۔ کسی بھی غیر ملکی فوج کی موجودگی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وینزویلا کے نائب صدر نے امریکہ سے دونوں شخصیات کے زندہ ہونے کا ثبوت مانگ لیا۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف مظاہروں میں شدت آ گئی، 8 افراد ہلاک، متعدد زخمی، تعلیمی اور سرکاری ادارے بند۔ اقوام متحدہ کا ہلاکتوں پر اظہار تشویش، مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال سے گریز کا مشورہ۔ ایران کے سپریم لیڈر کا کہنا ہے حکومت مظاہرین سے بات چیت کے لیے تیار ہے، سازشی عناصر کو سزا دی جائے گی، امریکی دباؤ کے آگے کبھی نہیں جھکیں گے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے صدر ٹرمپ کا بیان غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک قرار دیا۔ کہا خود مختاری کی خلاف ورزی پر مسلح افواج کو معلوم ہے کہ کہاں نشانہ بنانا ہے۔ گزشتہ روز صدر ٹرمپ نے کہا تھا اگر مظاہرین کو قتل کیا گیا تو امریکہ مدد کو آئے گا۔ سابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے مظاہرین میں موساد کے ایجنٹوں کی موجودگی کا اعتراف کر لیا۔ پومپیو نے ایکس پر لکھا ایرانی مظاہرین اور ان کے ساتھ چلنے والے موساد ایجنٹس کو نیا سال مبارک۔ ایرانی حکومت کے 47 برس اور ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر، کیا یہ محض اتفاق ہے؟ نائب وزیر اعظم کے عالمی رہنماؤں سے رابطے، اسحاق ڈار کا UAE کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد کو ٹیلی فون، خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال، مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ کہا مکالمہ اور سفارتکاری کے نتیجے میں زمینی حقائق میں بہتری آئی۔ اسحاق ڈار کا ترک ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں مسائل کے حل کے لیے فریقین کی کوششوں کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم نے گزشتہ رات سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے گفتگو میں سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بیجنگ پہنچ گئے۔
پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی صدارت کریں گے۔ دو طرفہ تعاون کا جائزہ لیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم پاک چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر تقریبات میں بھی شرکت کریں گے۔ پاک فضائیہ کا جدید ترین تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ۔ تیمور ایئر لانچ کروز میزائل زمینی اور سمندری اہداف کو 600 کلومیٹر تک نشانہ بنا سکتا ہے۔ ISPR کے مطابق روایتی وار ہیڈ اور جدید نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم سے لیس تیمور میزائل کم بلندی پر پرواز کرتا ہے۔ میزائل مختلف دفاعی میزائل سسٹمز کو دھوکہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی اور ایئر چیف مارشل کی کامیاب تجربے پر مبارکباد۔ صدر مملکت نے کہا ملکی دفاع مزید مضبوط اور خطے میں استحکام کو تقویت ملی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کامیاب تجربہ پاکستان کی دفاعی صنعت کی تکنیکی پختگی جدت کی نشاندہی کرتا ہے۔ تیمور ویپن سسٹم کی بدولت ملک کا دفاع مزید مستحکم ہوگا۔ محسن نقوی نے کہا تیمور ویپن سسٹم سے پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ سٹور میں برزل پاس پر برفانی تودہ گرنے سے پاک فوج کے کیپٹن سمیت 3 اہلکار شہید۔ ISPR نے بتایا کیپٹن عصمت کی سربراہی میں ٹیم برف ہٹانے میں مصروف تھی۔ رات 2 بجے ٹیم برفانی تودے کی زد میں آئی۔ شہداء میں لاہور کے کیپٹن عصمت، اٹک سے تعلق رکھنے والے سپاہی رضوان اور استور کے مشین آپریٹر عیسیٰ شامل ہیں۔ شہداء نے دشوار گزار انتہائی سخت موسم میں فرائض کی انجام دہی کے دوران جان قربان کی۔ پاک فوج نے بھاری مشینری کے ذریعے برزل پاس کو کھول دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا برزل پاس میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت۔ کہا شہداء نے جان کی پرواہ کیے بغیر برف باری سے متاثر برزل پاس کھولنے کا کام جاری رکھا۔ پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے غیر ذمہ دارانہ الزامات کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارت دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے، علاقائی عدم استحکام میں اپنے کردار سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے فروغ میں بھارت کی مداخلت حقیقت ہے۔ کلبھوشن یادو پاکستان کے خلاف ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کی واضح مثال ہے۔ سنتاس معاہدہ نیک نیتی سے بھاری قیمت ادا کر کے طے پایا تھا۔ اس کی یک طرفہ خلاف ورزی سے علاقائی استحکام کو نقصان پہنچے گا۔ پاکستان معاہدے کے تحت جائز حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے گا۔ انتہا پسندوں نے بھارت کی اقلیتوں پر زمین تنگ کر دی۔ BJP کے جنونی رہنما مسیحی برادری پر بھی مظالم ڈھانے میں مصروف۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل نے سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار بھارت کا بدنما چہرہ دکھا دیا۔ لکھا کرسمس پر ہر اس بھارتی ریاست میں مسیحیوں پر حملے ہوئے جہاں مودی کی BJP حکمران۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا بھارت میں اقلیتیں محفوظ نہیں، ہندوتوا کی سوچ اور انتہا پسندی عالمی برادری کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ کھیلداس کوہستانی نے کہا مودی راج میں بھارت میں نفرت کو پروان چڑھایا گیا۔ بھارت میں مسلمانوں، مسیحی برادری اور سکھوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے شرمناک ہے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شیری رحمان نے کہا پاکستان میں ہر طرف کرسمس منایا گیا جبکہ بھارت میں مسیحی برادری کو روکا گیا۔ مودی سرکار کی پھر کرکٹ میں مداخلت۔ IPL میں منتخب ہونے والے بنگلہ دیشی فاسٹ بالر مستفیض الرحمان کو لیگ سے باہر کر دیا۔ BJP رہنما نے مستفیض کو ایئرپورٹ سے باہر نہ نکلنے دینے کی دھمکی دی تھی۔ مستفیض کو منتخب کرنے پر شاہ رخ خان بھارت میں غدار قرار۔ UAE کے شاہی خاندان کی اہم شخصیت شیخ احمد بن خلیفہ سعید المکتوم کی کراچی آمد۔ وزیر بلدیات سے ناصر حسین شاہ نے ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال کیا۔ شیخ احمد بن خلیفہ سعید المکتوم پاکستان میں چند روز قیام کے دوران اہم شخصیات سے ملاقات کریں گے۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں سندھ میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود ہیں۔ UAE اور پاکستان آئرن برادرز ہیں، ہر مشکل میں ساتھ کھڑے ہیں۔ سہیل آفریدی کو سیکیورٹی بھی دیں گے اور پروٹوکول بھی۔ وزیر بلدیات سے ناصر حسین شاہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہمارے مہمان ہوں گے۔ اگر وہ سندھ اسمبلی آنا چاہیں تو خوش آمدید کہیں گے، کھانے اور چائے کی دعوت دیں گے، بھرپور مہمان نوازی کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا کے حکام نے کہا سیکیورٹی نہیں چاہیے لیکن ہم بھرپور سیکیورٹی دیں گے۔
پرامن احتجاج کرنا سب کا آئینی حق ہے، ہم تنگ نہیں کریں گے۔ ہماری درخواست ہوگی کوئی پرتشدد احتجاج یا بدنظمی نہ کی جائے۔ مرتضی وہاب نے کہا سہیل آفریدی عوامی نمائندے ہیں، کراچی آئیں گے تو انہیں اجرک پہنائیں گے اور حسن علی ہوتی مارکیٹ میں برگر بھی کھلائیں گے۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے، گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا سیاستدانوں، وکلاء اور دانشوروں کا اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ رواں ہفتے اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس کے لیے فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی نے رابطے شروع کر دیے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کانفرنس کا مقصد سیاسی ایشوز پر قومی جماعتوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔ ہم نے ذاتی مفادات پر سے پش ڈال کر قومی فریضے کو ترجیح بنایا ہے۔ جنریشن زی سوال کرے گی تو ہر سوال کا جواب دینا ہوگا، نوجوانوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جرائم میں پارٹنر ہیں۔ پنجاب میں 1 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، مریم نواز جواب دیں گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ایکسپو سینٹر کراچی میں خطاب، کہا سوشل میڈیا پر بات کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، فیصلہ کن جد و جہد کے لیے نکلنا ہوگا۔ پاکستان میں تبدیلی وہ لائیں گے جن کے پاس نظریہ ہے۔ ایم کیو ایم نے کراچی بچاؤ مہم شروع کر دی۔ فاروق ستار نے پریس کانفرنس میں کہا پاکستان بچانا ہے تو پہلے کراچی کو بچانا ہوگا۔ مہم کے لیے سیاسی اور مذہبی جماعتوں سے رابطے کیے جائیں گے۔ صنعت کاروں، مختلف ایسوسی ایشنز اور تاجر برادری سے بھی بات کریں گے۔ تمام اسٹیک ہولڈرز کو کراچی بچاؤ مہم میں شامل کیا جائے گا۔ کراچی میں تباہ حال سڑکیں، کھلے مین ہول، تیز رفتار ہیوی ٹریفک اور پانی کے مسائل ہیں۔ ہماری پالیسی بالکل واضح ہے۔ 23 اگست 2016 کو جو فیصلہ کیا وہی ہمارا جواب ہے۔ صرف ایم کیو ایم پاکستان ہے، کوئی امریکہ، جاپان یا لندن نہیں۔ تعصب کی آڑ میں کراچی کو نظر انداز کیا جاتا رہا۔ بلاول بھٹو کی جانب سے کمان سنبھالنے کے بعد بہتری آئی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں رواں سال کراچی میں 46 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے، ترقیاتی کام ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ نعمت اللہ خان اور مصطفیٰ کمال کے دور میں اثاثے بیچے گئے۔ کوئٹہ کی سڑکوں پر گلابی بسیں چلنے لگیں۔ خواتین کے لیے پنک بس سروس کا آغاز۔ شہر میں چلنے والی 21 بسوں میں سے 5 خواتین کے لیے مختص کر دی گئی۔ کراچی میں مائی کولاچی پھاٹک کے قریب سے ملی 4 لاشوں کی شناخت ہو گئی۔ خاتون کا نام انیلا تھا، بہن نے شناخت کیا۔ دیگر 3 لاشیں اس کے بچوں کی ہیں جنہیں کونین زہرا، کشور زہرا اور حسنین کے نام سے شناخت کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے خاتون طلاق یافتہ تھی، چاروں کھارا در کے ایک ہوٹل میں رہائش پذیر تھے۔ کئی دن پرانی لاشیں گزشتہ رات خشک مین ہال سے ملی تھی۔ پولیس نے خاتون کے سابق شوہر مختار علی کو مشکوک قرار دے دیا۔ پشاور میں اسکول گیمز کے دوران بنوں کا کھلاڑی بری طرح زخمی ہو گیا۔ فرسٹ ایئر کے طالب علم لائر شاہ ہائی جمپ میں لینڈنگ میٹ درست نہ رکھنے کی وجہ سے زمین پر گرے۔ نوجوان ایتھلیٹ کو کمر میں شدید چوٹ آئی۔ لائر شاہ کو بنوں کمبائنڈ ملٹری ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کا 20 رکنی ابتدائی اسکواڈ آئی سی سی کو بھجوا دیا گیا۔ بابر اعظم، شاہین آفریدی اور حارث رؤوف شامل۔ عثمان خان بطور کیپر پہلا انتخاب۔ محمد رضوان، سفیان مقیم، عباس آفریدی اور حسن نواز ابتدائی اسکواڈ کا حصہ نہیں۔ 20 میں سے 15 حتمی کھلاڑیوں کا انتخاب ہیڈ کوچ مائک ہیسن کریں گے۔ دورہ سری لنکا کے بعد ورلڈ کپ اور آسٹریلیا کے لیے اسکواڈ فائنل کیا جائے گا۔ T20 ورلڈ کپ 7 فروری سے بھارت اور سری لنکا میں شیڈیول ہے۔ بہت جلد پاکستان میں ویمنز کرکٹ لیگ کرائیں گے۔ ویمنز ورلڈ کپ کے پاکستان میں انعقاد کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی نیشنل اسٹیڈیم آمد کے موقع پر گفتگو۔ پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں اور آفیشل سے ملاقات کی۔ ہیڈ کوچ وہاب ریاض نے تربیتی کیمپ کے حوالے سے بریفنگ دی۔ پاکستان ویمنز ٹیم فروری میں ون ڈے اور T20 سیریز کے لیے جنوبی افریقہ کا دورہ کرے گی۔ ملک
کے بالائی علاقوں میں برفیلے مناظر، غضب کی ٹھنڈ۔ کالا میں درجہ حرارت -4، مالم جبہ میں -2 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ خون جما دینے والی سردی میں سیاحوں کا ہلہ گلہ جاری۔ گلگت کی وادی نلتر کا حسن برف باری سے نکھر گیا، سردی بھی بڑھ گئی۔ چترال میں ہر سو سفیدی چھا گئی۔ ٹھنڈے ٹھار موسم میں بڑوں کے ساتھ بچوں کے بھی مزے آ گئے۔ بلوچستان بھی یخبستہ ہواؤں کی لپیٹ میں، قلات کا درجہ حرارت -6، کوئٹہ کا -3 تک جا پہنچا۔ مری میں برف باری میں منچلوں کے خطرناک کرتب کی ویڈیو وائرل۔ مری ایکسپریس وے پر ڈرفٹنگ نیو ایئرز نائٹ پر کی گئی، موٹر وے پولیس کو ملزمان کی تلاش۔ رواں سال کا پہلا سپر مون، پاکستان بھر میں بھرپور مظاہرہ۔ سپر مون پورے چاند سے 6 سے 7% بڑا اور 10% زیادہ روشن ہے۔ پاکستان میں 5:51 سے سپر مون نظر آیا۔ رواں برس کے پہلے سپر مون کو وولف مون کا نام دیا گیا۔ اور ARY فلمز کی نئی فلم آگ لگے بستی میں کا ٹیزر ریلیز۔ میگا کاسٹ میں شامل ہیں فہد مصطفیٰ، ماہرہ خان، جاوید شیخ اور تابش ہاشمی۔ ARY فلمز، سلمان اقبال فلمز اور بگ بینگ فلمز کی یہ شاندار پیشکش عید الفطر پر ملک بھر کے سینماؤں میں ریلیز کی جائے گی۔